الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بعد ایک ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں جن کے اندر صبر کا مادہ ہوگا، ثواب کی نیت سے صبر کریں گے۔ اس سے اس امت کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اور بھی دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ مثلاً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ایک مرتبہ ڈال دیا تھا، جب اٹھایا تو کہا اے پروردگار عالم، میں تیری اس کتاب میں تختی میں ایک ایسی امت کا حال پڑھتا ہوں جو امت سب سے بعد میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اے اللہ، ایسی امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے جواب دیا تھا، لا بل ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ، یہ آپ کی امت نہیں، یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں پروردگار عالم، میں اپنی کتاب تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھتا ہوں جو نیکیوں کا حکم کرے گی، برائیوں سے روکے گی۔ اللہ، ایسی امت کو میری امت میں بنا دے، پیدا کر دے۔ جب بھی یہی جواب ملا، یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اے پروردگار عالم، ایک ایسی امت کا حال پڑھتا ہوں جو نیک کام کریں گے 10 گنا ثواب ملے گا، برائی کا کام کریں گے تو برائی کے برابر ثواب ملے گا۔ جب بھی یہی جواب ملا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ کہا اے پروردگار عالم، اپنے اس کتاب تورات میں ایک ایسی امت کا حال دیکھتا ہوں جو تیری کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوں گے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ دیکھ کر کے پڑھتے تھے، لیکن یہ دل سے پڑھا کریں گے۔ اللہ، ایسی امت کو میری امت میں پیدا کر دے۔ کہا نہیں، یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہوگی۔ آخر میں تمنا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ، کاش کہ تم مجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دیتا تاکہ یہ سارے فضائل، یہ مناقب مجھے ملتے۔ اس امت کی یہ فضیلت ہے۔ حقیقت میں ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ اور جتنے بھی صالحہ اور مومنین، اللہ رب العالمین نے جو خاص روحانی صفات عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ صبر اور شکر سے بہرور کیے گئے، صبر اور شکر دیا گیا۔ جس طرح اس امت کے اور بہت سارے امتیازات، خصائص کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس طرح اور بہت ساری خصوصیات اس امت کی ہے جس کا ذکر اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ دیکھیے، اسی ضمن میں ایمانی صفات میں ایک بہت بڑی صفت ہے توکل اور رضا بالقضاء۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ
اور رضا بالقضاء، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس کی زندگی میں اس سے راضی برضا ہو. یہ مرد مومن کی شان ہے. غالباً علامہ اقبال نے کہا ہے ہر رنگ میں راضی برضا رہ کے مزہ دیکھ، دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. مرد مومن کی شان یہ ہے کہ جب اللہ پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے تو اس کو دلی سکون ملتا ہے. لیکن اگر اللہ پر توکل نہ ہو، تقدیری فیصلے پر، تقدیری حکم پر آمنا صدقنا نہ کہتا ہو، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا. سکون ہے توکل کی دنیا میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. ہم انسانوں کو جو حقیقت انبیاء علیہم السلام کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں، اس میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کارخانہ ہستی میں، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو ملتا ہے یا جو نہیں ملتا، یہ سب کچھ براہ راست اللہ رب العالمین کا حکم اور اللہ کا فیصلہ ہے. جس کو جو چاہا دیا، جس کو جو چاہا نہیں دیا. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی معیشت کو، روزگار کو حقیقت میں ہم نے اپنے بندوں پر تقسیم کر دیا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لمن یشاء. اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کم کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، اور اس پر انسانوں کو راضی برضا رہنا چاہیے. یہ ایک ایمانی صفات ہے، مومنانہ صفات ہے. رہا سوال توکل، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لینا. قرآن کی بہت سی آیات ہمیں ملتی ہیں. قرآن حکیم میں کئی مقام پر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل نہیں کرتے تھے؟ کامل طور پر اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا، پھر بھی آپ کو حکم دیا گیا. کہیں کہا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے ہمارے پیغمبر اللہ پر توکل کیجئے، اس اللہ پر، اس ذات پر جو حی ہے، جس پر موت واقع نہیں ہوگی. کہیں کہا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو ذات عزیز ہے، جو رحیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے. اور دنیا کے آپ سب سے بڑے متوکل تھے. غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول، لوگ غار کے منہ تک آ چکے ہیں، ذرا جھکیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. فرمایا اے ابو بکر، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم دونوں میں سے تیسرا اللہ کی ذات ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اللہ پر توکل تھا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے، سامنے دریائے قلزم ہے. قوم پکار اٹھی آئنا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تھے. کلا، ہرگز نہیں، اپنی طرف سے ہم ہجرت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب راستہ بتائے گا. اور راستہ اللہ نے دکھلا دیا. دریائے قلزم کے اندر اللہ رب العالمین نے راستہ پیدا کر دیا.
یہ توکل تھا۔ یہاں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ چیزوں تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اسباب کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے کسی کام کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ راستے ہوتے ہیں، اسباب راستے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ گھروں میں پانی کے نل ہوتے ہیں، وہ پانی پہنچانے کے صرف راستے ہوتے ہیں، پانی کے تقسیم کرنے میں اس نل کا، اس پائپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عالمی وجود میں، اس دنیا کے اندر جو اصل کار فرمائی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اصل کار فرما صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور اس کا حکم ہے۔ اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے کہ اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اسی اللہ سے لو لگانا، اسی کی قدرت کو ماننا، اسی کے کرم پر نگاہ رکھنا، اسی سے امید رکھنا، اسی کا خوف ہونا اور اللہ ہی سے دعا کرنا، شرعی اصطلاح میں اسی کا نام توکل ہے، بھروسہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تمہیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حقیقت میں توکل کی اصل حقیقت اتنی ہے۔ ہاں، ظاہری اسباب کو، تدابیر کو ترک کر دینا یہ توکل کے لیے لازم نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، اللہ پر توکل رکھتے تھے، بھروسہ رکھتے تھے، لیکن اسباب کا استعمال بھی تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اپنا اونٹ ہے، صحرا میں ہوں، بیابان جنگل میں ہوں، اس کو باندھ کر کے میں اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تدبیر کرو، باندھو اس کو، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ انبیاء علیہم السلام اللہ پر توکل کرتے تھے، عام صلحاء امت بھی توکل کیا کرتے تھے، لیکن اسباب کے منکر نہیں تھے، اسباب پر عمل کرتے تھے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی آدمی اسباب کو ترک کر دے، ایسا ایمان کامل ہو تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو ظاہری کوئی اسباب نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی ہے۔ ان کی مدد فرشتوں کے ساتھ بھی کی گئی، ظاہر کوئی اسباب نہیں تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الجواب الکافی کے نام سے، بڑی معروف کتاب ہے۔ ابو مغلق صحابی رسول ہیں، ایک راستے سے گزر رہے تھے، کسی ڈاکو نے آ کر کے پکڑ لیا، بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ کہا سارا مال دے دو، مال لے لیا، کہا تمہاری جان بھی لوں گا، کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، ٹھیک ہے پڑھ لیجئے۔ سجدے کے عالم میں اللہ کو پکارا، توکل کی دنیا تھی، جانتے تھے کہ ایسے عالم میں اللہ کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، یا ودود، پیار و محبت کرنے والے، اے عرش عظیم کے مالک، اے اپنے مرضی کے
مطابق کام کرنے والے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم مجھے اس ڈاکو سے بچا لے۔ بڑے والہانہ انداز میں دعا فرمائی کہ یا مغیث اغثنی، اے فریاد کو سننے والے میری فریاد کو سن لے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آسمانی فرشتوں کو بھیجا اس کی مدد کے لیے اور اس کو ختم کر دیا۔ یہ بھی ایک توکل کی دنیا تھی۔ پھر یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم جہاں تک تعلق اسباب کا ہے، بغیر اسباب کے بھی اللہ رب العالمین قادر ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، کہا کیسے ہو سکتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوئی، پیدا ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ بیوی نے کہا کیسے بچہ پیدا ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ قالوا اتعجبین، فرشتوں نے کہا کیا تم تعجب کرتے ہو اللہ کی رحمت پر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسانوں کو اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ رب العالمین کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔